حادثے پہ حادثہ ہوتا رہا، دل میرا برباد بس روتا رہا۔ وقت بھی بے رحم تھا ہر موڑ پر، اور میں کچھ ضبط بھی کھوتا رہا۔ دوستوں نے رنگ لیے میرے لہو سے ہاتھ، ہائے میں کچھ فہم بس سوتا رہا۔ جوں ہی اپنے نام آئیں کامیابیاں، دوستوں سے ہاتھ میں دھوتا رہا۔ کل شب اپنے یاد آئے اس قدر، اور ساری رات میں روتا رہا۔ بہتے خون کو محسوس کرتے وہ ہونٹوں کو چھونے والی تھی کہ نوفل نے ٹشو باکس سے کئی ٹشوز نکال کر فوراً اس کی طرف بڑھائے۔ خون نکل رہا ہے تمہارے منہ سے، ہمیں فوراً اسپتال جانا ہوگا۔ وہ بری طرح پریشان ہوا۔ اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا ابھی۔ وہ ٹشو سے ہونٹوں کا زخمی حصہ دباتی ہوئی گویا ہوئی، تمہارے فیس پر سویلنگ بھی ہے، پین لازماً ہو رہا ہوگا، میڈیکل ٹریٹمنٹ تمہیں فوری ضرورت ہے۔ نوفل اس وقت ایک مکمل ہمدرد، بے حد حساس شخص نظر آ رہا تھا۔ اس کے انداز میں نرمی و لہجہ دوستانہ تھا۔ وہ شدت سے اس کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ میں اسپتال نہیں جاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ لا حاصل بحث کرنا تمہاری پرانی عادت ہے، بٹ میں تمہیں اس طرح گھر نہیں چھوڑوں گا، انڈرسٹینڈ؟ اس کی نا کی تکرار نے نوفل کو سخت لہجہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی نگاہیں گاہے بگاہے انشرا کے ہاتھ میں دبے ٹشو پر اٹھ رہی تھیں جو سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اسٹوپڈ گرل، یہ وقت اکڑ دکھانے کا نہیں ہے۔ تمہارے اندر جلدی بدلے کی آگ کو سرد کرنے والا، یعنی تمہارے انتقام کا شکار بننے والا پہلا اور اہم مہرہ یہی شخص ہے۔ تو خود بالی کے ساتھ مل کر اس بندے کو موم کرنے کی پلاننگ کرتی رہی ہے، اور اب جب کہ وقت کی مہربانی تجھ پر نچھاور ہو رہی ہے تو ہاتھ آئی بازی کو خود مات دے رہی ہے۔ اس کی جھلاہٹ پر وہ کوئی کرارا سا جواب دینے والی تھی کہ اس کے اندر سے یہ کسی نے سرگوشی کی۔ یہ وقت کی مہربانی ہی ہے نا کہ کل تک تیری پرچھائی سے بھی دور رہنے والا شخص اس وقت کیسا موم بنا ہوا ہے، تیری خیر خواہی میں لگا ہوا ہے۔ قبل اس کے کہ وقت بدل جائے اور یہ پھر پتھر بن جائے، مجھے عقل سے کام لینا ہوگا۔ جنید جس دروازے کو بلا جھجک عبور کر کے آگے بڑھ جایا کرتا تھا، آج وہاں پاؤں رکھتے ہوئے بھی اسے جھجک و گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ عجیب موڑ در آیا تھا زندگی میں۔ کل تک وہ دوست کی حیثیت سے آتا رہا تھا، کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں تھا، اور اب جب کہ اس سے بہت خاص دوستی اور رشتہ داری کا بندھن بن چکا تھا تو قربت کی جگہ فاصلے اور بے تکلفی اجتناب میں بدل گئی تھی۔ رشتہ ہونے کے بعد روبرو ان کی پہلی ملاقات تھی۔ زید کے انداز میں سرد مہری و کھردرا پن تھا، مصافحہ بھی بے جان ہاتھوں سے کیا گیا تھا۔ جنید کو اس سے اسی رویے کی توقع تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا رویہ اسی طرح سخت و اجنبیت بھرا ہوگا، مگر پھر بھی دوستی کی ڈوبتی کشتی کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ڈوبنے لگا تھا کہ زید کی بے رخی و بیگانگی اسے کسی طور گوارا نہ تھی۔ کیا لوگے، چائے، کافی یا کولڈ ڈرنک؟ وہ دونوں آمنے سامنے براجمان تھے، درمیان میں تمام لوازمات سے سجی میز تھی۔ وہ مصافحے کے بعد لیپ ٹاپ میں الجھ گیا تھا یا راہ فرار حاصل کی تھی، پھر طویل توقف کے بعد گویا ہوا۔ وہ بھی اسی طرح لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے وہ سرسری لہجے میں، وہی پی لوں گا جو تم پینا چاہو گے۔ مسکراتے ہوئے اس نے لہجے میں بے تکلفی پیدا کی۔ بائی دا وے، میرا کچھ پینے کا موڈ نہیں۔ تیزی سے متحرک انگلیاں لمحے بھر کو رکی، نگاہ پل بھر کو اس کی طرف اٹھی۔ وہ شاکڈ رہ گیا، لہجے سے زیادہ آنکھوں میں کاٹ تھی، بوجھل سرخ آنکھوں سے عیاں تھا وہ کئی راتوں سے سکون سے سویا نہیں۔ اضطراب، انتشار، اضطرار اس کی روشن آنکھوں میں چمک رہا تھا۔ جنید پہلو بدل کر رہ گیا۔ کوئی بات نہیں، میرا موڈ بھی نہیں ہے، آفس سے جوس پی کر ہی چلا تھا۔ کوئی کام تھا؟ وہ لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتا ہوا اسی لہجے میں اس سے مخاطب ہوا جو جنید کو پریشان کر رہا تھا۔ میرا مطلب یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ مجھے معلوم تھا تمہارا رویہ یہی ہوگا میرے ساتھ۔ معاف کر دو، میں نے تمہارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ معافی کس بات کی؟ تم نے وہی کیا جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ غلطی میری ہے، احمق پن مجھ سے سرزد ہوا۔ آستین میں سانپ پال کر توقع کر بیٹھا کہ مجھے ڈسا نہیں جائے گا۔ لیکن زید پلیز، جتنے جوتے مارنے ہیں مار لو، جو سزا دینی ہے دے دو، میں اف نہیں کروں گا، مگر اتنی اجنبیت و بیگانگی مت برتو۔ جنید کی آواز جذبات کی شدت سے بھر گئی تھی۔ افسوس ہے مجھے، میرے سامنے تمہارے یہ ڈرامے فلاپ ہیں۔ میں ایسی باتوں کو خوب سمجھتا ہوں۔ آدمی کتنا بد کردار و اوباش ہو مگر اخلاقی طور پر دوستوں کی بہنوں کو اپنی بہنوں کی مانند ہی عزت دیتا ہے، مگر تم تو اخلاقی طور پر بھی اس قدر سطحی ذہنیت کے حامل نکلے کہ میں یہ سوچ کر شرمندہ ہوں کہ کیا میری دوستی کا معیار اتنا گھٹیا ہے۔ وہ سر جھکائے سن رہا
رہا تھا۔ یہ اس کی بدعمالیوں کا نتیجہ تھا۔ زندگی لڑکیوں سے فلرٹ کرتے ہی گزری تھی، اور حد یہ تھی کہ اس کے ہر فلرٹ کا گواہ وہی شخص تھا قسمت سے جس سے اتنا اہم رشتہ جڑ گیا تھا۔ زید نے قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرنی چاہی تھی، نیکی و بدی کا سبق پڑھایا تھا، اور وہ بدمست ہاتھی بن کر مستیوں میں غرق رہا تھا۔ میں مانتا ہوں میری معذرت اور معافی تمہارے اس بھروسے اور اعتماد کو یکجا نہیں کر پائیں گے جو تم دوستی کے حوالے سے مجھ پہ کرتے آئے ہو، مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے گزشتہ زندگی سے توبہ کر لی ہے۔ ماضی کی رنگینی کا کوئی رنگ اب تم میرے کردار پر نہ دیکھو گے۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلا آیا۔ مائدہ کے علاوہ کوئی لڑکی میری زندگی میں اب نہیں آئے گی۔ میرا جینا مرنا مائدہ کے ساتھ ہی ہے۔ یہ عہد اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خود سے کرتے رہو کہ بس اب تمہارا جینا مردہ مائدہ کے ساتھ ہی ہے۔ کسی دوسری لڑکی کی طرف تم نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو تمہاری آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا میں، اور ایک لمحہ بھی نہیں لگاؤں گا تمہیں جان سے مارنے میں۔ وہ اس کی بات قطع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا غرایا۔ اس کی آنکھوں میں بہن کی محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ آف کورس یار، میں حلف دیتا ہوں کہ میں آخری سانس تک مائدہ کو خوش رکھوں گا۔ تم چاہو تو میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں۔ اس کی ہر ممکن کوشش تھی کہ زید کا دل اس کی طرف سے صاف ہو جائے۔ ایک دراڑ جو ان دونوں کے درمیان در آئی ہے وہ دراڑ فوراً ہی بھر جائے۔ اپنے اور اس کے درمیان کے فاصلوں نے اسے مضطرب کر رکھا تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو مجھے کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف زبان کی اہمیت کو مانتا ہوں اور منواتا بھی ہوں۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ رات خاصی گزر گئی تھی۔ کام کا لوڈ ہونے کے باعث مڈ نائٹ اسے آفس میں بیٹھنا پڑا تھا۔ جنید بھی ساتھ ہی باہر آ گیا تھا۔ نوفل نے اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھا اور سیدھا ہاسپٹل لے آیا، جہاں اس کے تعلقات کی بنا پر اچھا ٹریٹمنٹ ہوا، اور وہ بھی لبوں کو سختی سے بند کیے ٹریٹمنٹ کے مراحل سے گزرتی رہی۔ شاباش، اچھی بچی ثابت ہوئی ہو۔ وہ ہاسپٹل سے باہر نکلے تو وہ اس کی طرف بڑھا، فریش لہجے میں بولا، میں سوچ رہا تھا رو گی، چلاؤ گی، ہاسپٹل سر پر اٹھا لو گی، پر میں تم سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ تم نے انجیکشن تک خاموشی سے لگوا لیا، امیزنگ۔ کیا انجیکشن لگواتے ہوئے بھنگڑا ڈالتی ہیں لڑکیاں؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا ہوا گویا ہوا تو وہ تنک کر بولی، یہی سمجھ لو عجیب بھنگڑا ہوتا ہے۔ انجیکشن دیکھتے ہی لگتا ہے روح قفس انصری سے کوچ کرنے کو ہے۔ بلا کا شور و ہنگامہ مچا ہوا ہے، اور حیرت انگیز ہوتی ہے یہ بات کہ پارلر میں ویکس و تھریڈنگ تک جیسے تکلیف دہ عمل سے بلا چون چرا گزر جاتی ہیں۔ آپ پارلر میں ویکس و تھریڈنگ کرتے رہے ہیں لڑکیوں کی؟ اس نے طنزیہ لہجے میں گویا پتھر دے مارا تھا۔ نوفل کا لمحے بھر کو چہرہ سرخی مائل ہوا، مگر وہ ضبط و درگزر کی راہ پر چل رہا تھا۔ بہت تحمل سے اس کی بات برداشت کر کے گویا ہوا، ضروری نہیں کہ جو بتایا جائے اس کا تجربہ بھی ہو، لیکن آپ نے اس طرح بیان کیا ہے گویا تجربہ ہو آپ کو۔ اس کے غصے و تحمل کو وہ بھی محسوس کر رہی تھی، مگر اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ خط اٹھا رہی تھی۔ تجربہ نہیں ہے، میں اپنی معلومات بتا رہا تھا۔ حیرت ہے، بہت زیادہ حیرت۔ رات کا سیاہ آنچل ابھی تک قائم و دائم تھا۔ سڑک پر ٹریفک برائے نام تھی، کار درمیانے انداز میں رواں دواں تھی۔ کیسی حیرت ہو رہی ہے؟ جو بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے وہ اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولا، مگر اس کے رخسار کی سوجن و نلاہٹ نے اس کے لبوں سے مسکراہٹ یکدم غائب کر دی تھی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے ونڈو اسکرین پر نگاہ جما دی۔ دل پسر مردہ ہو گیا تھا۔ اس کی حالت کا ذمہ دار اس نے اپنے آپ کو ثابت کر لیا تھا۔ اس درد میں مبتلا کرنے والا وہ خود تھا، کیونکہ اس نے ان لٹیروں کو ڈھیل دی تھی۔ کار سے نکلتے ہی درگت کیوں نہ بنا ڈالی۔ اس کی سیفٹی کے خیال سے ہی ان کی پرواہ نہ کیا تھا، مگر چوٹ اسے پھر بھی لگ ہی گئی تھی۔ آپ کے متعلق پوری جامعہ میں یہی مشہور ہے کہ آپ پتھر دل ہیں، کسی لڑکی کو دیکھنا اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں، لڑکیوں سے نفرت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس کی سوچوں سے بے خبر تکلیف کے باوجود کہہ گئی تھی، نفرت کرتا ہوں، لڑکیوں سے بات کرنا بھی توہین سمجھتا ہوں، ان لڑکیوں سے جو رشتوں کی تقدس کا قتل کرتی ہیں، اعتماد و وفا کو تماشا بنا دیتی ہیں، اور ایسی لڑکیوں کو میں عزت نہیں دیتا۔ اس کے چہرے پر مخصوص سنجیدگی چھا گئی تھی۔ ہر لڑکی ایسی نہیں ہوتی، ہر تالاب میں کچھ مچھلیاں گندی ہوتی ہیں، پھر سب کو گندا کہنا کہاں کا انصاف ہے۔ ایسے ہی کچھ مرد بے وفا و بے رحم ہوتے ہیں، بظاہر بہت نیک و پارسا، پولائٹ، ہر کسی کی داد رسی کرنے کے لیے تیار، ہر ایک کے دکھ و درد میں کام آنا، جن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے باہر سے روشنی کا مینار دکھائی دینے والے۔ ایسے لوگ باطن کو سیاہ رکھتے ہیں۔ وہاں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کی نگاہوں میں آ جائے تو ساری شخصیت مسخ ہو کر رہ جائے۔ وہ اپنی رو میں بہتی چلی گئی تھی۔ مجھے پتا ہے دنیا میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہم پر منحصر ہے، ہم کس سے کیا حاصل کرتے ہیں۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ وہ آہستگی سے بڑبڑایا،
شاہزیب نے باپ کی طبیعت کے پیش نظر بوا کی زبانی سنی تمام حقیقت بیان نہ کی تھی. سب چھپا گیا تھا. جانتا تھا کہ وہ سودا کو سگی بیٹی سے بھی زیادہ چاہتے ہیں. بہت ہی محبت بھرا رشتہ تھا. اس سے اگر اس واقعے کی معمولی سی بھنک بھی ان کو مل گئی تو ان کی طبیعت مزید بگڑے گی سو بگڑے گی. وہ بڑی مما کو اچھی طرح سبق بھی سکھا دیں گے. اور بڑی مما کے مزاج کی تندی و ترشی سے وہ بھی خوب واقف تھا. جواباً وہ خاموش بیٹھنے والی نہ تھی. گھر میں شدید ہنگامی ماحول پیدا ہو جاتا. سودا کی شامت پہلے سے زیادہ بلائی جاتی. صوفیہ پھپھو کو مزید تانے سننے کو ملتے اور سب سے زیادہ کھچائی بوا کی ہو جاتی جو خوف سے پہلے ہی کچھ بتانے کو راضی نہ تھی. ان سے وعدہ خلافی کا مرتکب بھی نہیں ہو سکتا تھا. کئی قباحتیں تھیں. در حقیقت کئی مشکلات رستہ روکے کھڑی تھیں. وہ اس کڑوی سچائی کو پی گیا تھا. مگر مدثر صاحب کو اندر ہی اندر بے نام سی بے چینی لگ گئی تھی. صوفیہ کے آنن فانن سودا کی منگنی شادی کرنے کے فیصلے نے ان کو بے سکون کر دیا تھا. ایک ہفتے کو تو وہ بستر سے لگے رہے اور ہمت پاتے ہی وہ سیدھے گھر آئے. مؤنث، زمرد اور صوفیہ ان کو لاؤنج میں ہی مل گئی تھی. سلام دعا کے بعد وہ سیدھے اپنا مدعا پر آئے تھے. تمہیں یہ ہتھیلی پر سرسوں جمانے کا شوق کیوں پیدا ہوا صوفیہ؟ اتنی جلدی کوئی گڑیا گڈے کی شادی کرنے میں بھی نہیں کرتا جتنی جلدی تم سودا کی شادی کرنے کا فیصلہ کر بیٹھی ہو. بھائی جان وقت دیکھ رہے ہیں آپ کتنا نازک چل رہا ہے. عزتیں سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے. نت نئی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ بس دل ڈرنے لگا ہے. اس دور میں جتنا جلد ممکن ہو اپنے فرائض سے ادائیگی کرنا ہی بہتر ہے. صوفیہ دل میں اٹھتی ٹیسوں کو دباتی دھیمے لہجے میں گویا ہوئی. خود کو بہت مضبوطی سے انہوں نے سنبھالا تھا وگرنہ دل کر رہا تھا ان کے سینے پہ سر رکھ کر ایک ایک دکھ بتاتی چلی جائے, ایک ایک زخم دکھائی جائے جو عمرانہ کے لفظوں نے لگائے تھے. سمجھ نہیں آ رہا وقت کی نزاکت کا احساس تمہیں اچانک کیوں ہوا؟ بلا شبہ وقت نازک دور سے گزر رہا ہے. عزت کی پگڈنڈیوں کو نت نئے فتنے پاؤں تلے روننے لگے ہیں. شرم و حیا کے جنازے نکلنے لگے ہیں. لیکن سودا کے قدم بہک جائیں, اس کا وجود خاندان کے لیے رسوائی کا باعث بننے لگے. وہ مضبوط لہجے میں باری باری ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے, ایسا دن کبھی آ ہی نہیں سکتا. یہ میرا یقین ہی نہیں ایمان ہے. سودا اس شبنم کے قطرے کی مانند ہے جو سورج کی شعاؤں سے قبل ہی نیم اندھیرے میں جنم لیتا ہے اور روشنی سے قبل ہی اپنے وجود کو سمیٹ لیتا ہے. سورج کی شعائیں بھی جس کو چھوتی نہیں, ایسی ہی پاک و معتبر وجود رکھنے والی ہے میری سودا. بے شک مدثر, سودا ایسی ہی باحیا کمگو ایثار پسند ہے. اس نے کبھی ہم کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ہماری سگی بیٹی نہیں ہے. ہم اس کی محبت و خلوص کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے. زمرد کی ہر بات سچ ہے. سودا اور زید نے کبھی بھی ہم لوگوں کو بے اولاد ہونے کی محرومی کا احساس بھی ہونے نہیں دیا. مؤنث صاحب بھی بیوی کی تائید کرتے ہوئے گویا ہوئے. پھر اس طرح شادی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کل تک جس رشتے کے لیے صوفیہ کسی قیمت ماننے پر تیار نہیں تھی, پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ چند ہی ہفتوں میں سودا کو پرایا کرنے کی تیاریاں ہونے لگی ہیں؟ وہ اپنے تجسس پر اٹل قائم رہے. کچھ نہیں ہوا, تم کیوں وہم میں مبتلا ہو رہے ہو؟ میں شروع سے پیارے میاں کے رشتے کے لیے مطمئن تھا. اور رہا سوال صوفیہ کی ناپسندیدگی کا, تو اس کے پیچھے بھی وہی روایتی نند بھاوچ کے درمیان چلنے والی چپقلش تھی جو خصوصاً ایسے رشتوں کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے. اچھی آپا نے بار بار آگے بڑھ کر اپنے غلط رویوں کی معافی مانگی, شرمندگی کا اظہار کرتی رہی ہیں. بھائی میں بری ضرور ہوں مگر کم ظرف و سنگ دل نہیں ہوں. میں نے اسے معاف کر دیا اور ساتھ ہی سودا کے رشتے کی حامی بھی بھر لی. ویسے بھی اس کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے, اچھا ہے اپنے گھر کی ہو جائے. سودا کے ساتھ ہی ہم مائدہ کے حق سے بھی سبکدوش ہو جائیں گے. زید ابھی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ ابھی بزنس کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے. بیٹوں پر زبردستی کرنا بھی فضول ہوتا ہے. وہ تینوں اندر سے افسردہ نظر آ رہے تھے. ان کی طبیعت اور عمرانہ کے جارحانہ رویے کے باعث وہ ان سے حقیقت پوشیدہ رکھنے پر مجبور تھے. ہم نے سوچا حج کی درخواستیں جمع ہونے والی ہیں, اچھا موقع ہے. دونوں بچیوں کے فرض سے ادائیگی کے بعد حج جیسی سعادت سے بہرہ مند ہو جائیں گے. مؤنث صاحب نے کچھ اتنے خوشگوار انداز میں کہا کہ وہ پھر اپنی بے چینیوں وسوسوں کا کوئی جواز نہ پیش کر سکے. دل میں عجیب سی بے سکونی ہنوز تھی جو زرد چہرے اور کمزور نظر آنے والی سودا کو دیکھ کر حد سے سوا ہو گئی تھی. تم خوش تو ہو پیارے میاں سے رشتہ ہونے پر بیٹی؟ وہ اس کے کمرے میں ملنے آئے تو وہ ایک عرصے بعد ان کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکے اور پلٹ کر رو دی. وہ بھی کئی لمحے اسے محبت و شفقت سے لپٹائے کھڑے رہے, پھر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں گویا ہوئے, پتہ نہیں ماموں جان میں خوش ہوں یا نہیں. وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گئی, آواز ہر جذبے سے آ رہی تھی. یہ کیا بات ہوئی میری بیٹی؟ خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور دل
خوش ہو تو کسی کو اپناتا ہے۔ وہ اس سے اسی طرح دوستانہ انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ سب خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ بے وقوف مت بنو سودا، شادی عمر بھر کا بندھن ہے جو مرتے دم تک جس کو نبھانا پڑتا ہے۔ کسی کی خوشنودی کے لیے ایسے بندھن باندھ لیے بھی جائیں تو نبھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جذبات و احساسات سے عاری اس کا وجود مدثر صاحب کو پتہ دینے لگا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ اس کی رنگت میں گویا زردیاں سی گھل گئی تھیں۔ موٹی وہ کبھی رہی نہیں تھی مگر اب تو ہڈیوں کا پنجر لگ رہی تھی۔ پھر لب و لہجے میں شکستگی در آئی تھی۔ وہ بغور اس کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے، ایسے موقعوں پر تو پھولوں کی ساری شادابی لڑکیوں کے انگ انگ میں بس جاتی ہے، ستاروں کی چمک آنکھوں میں امڑ آتی ہے۔ انکار کی کوئی وجہ بھی ہو کس لیے منع کروں؟ میرا وجود ویسے بھی خود رو جھاڑی کی مانند ہے جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کمال ضبط سے اس نے ماموں کے سامنے خود کو کمپوز رکھا۔ وہ جھکی پلکوں سے بھی دیکھ رہی تھی کہ ماموں کی کھوجتی نگاہیں اس کے چہرے کو ٹٹول رہی ہیں اور پرکھ رہی ہیں، ڈھونڈ رہی ہیں، سچ کو جاننا چاہ رہی ہیں۔ وہ خوش کیوں نہیں ہے؟ کس کے خاطر قربانی دے رہی ہے؟ کیوں خود کو داؤ پر لگا رہی ہے؟ سارے سوالات بے حد مشکل تھے، جواب دینا آسان نہ تھا۔ حالانکہ ماحول سے علیحدہ ہو کر دیکھا جائے تو سوالات مشکل ضرور تھے مگر جوابات دینا آسان تھا کہ یہ مجبوری کے تحت قبول کیا گیا ہے رشتہ ان کی ذہنی مریضہ بیوی کے بہتان و ظلم سے تنگ آ کر جوڑا گیا ہے، اور وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے، بلکہ وہ کسی بھی رشتے سے خوش نہیں ہوتی کیونکہ اس کی زندگی میں اس حوالے سے کوئی مرد آیا ہی نہیں تھا۔ اپنی زندگی میں چند مردوں کو اس نے اہمیت دی ہے، 2 ماموں مؤنث اور مدثر صاحب، زید اور شاہزیب جس سے بہت پاکیزہ رشتے تھے۔ اس کے علاوہ کسی مرد کو اس نے نہ کوئی اہمیت دی تھی نہ وہ قدر۔ ہیرا کبھی اپنی قدر و منزلت کو نہیں جانتا۔ ہیرے جیسے لوگ خود کو پتھر ہی سمجھتے ہیں، ہیروں کی قدر صرف جوہری کرتے ہیں۔ آپ ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہیں ماموں، جبھی تو اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ مجھ جیسا خاک کا ذرہ بھی خود کو انمول سمجھنے لگتا ہے۔ ماحول سے پھیلی اداسی کو بھگانے کے لیے وہ مسکرا کر گویا ہوئی، صرف ایک بار کہہ دو سودا تم خوش ہو۔ وہ اس کے جواب میں اپنے دل کی تمانیاں ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ خوش ہیں ماموں جان؟ وہ ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اور ان کو لگا کسی نے بے دردی سے دل ان کا جکڑ لیا ہو۔ دل میں دبی حسرت کسی زخمی کبوتر کی مانند پھڑپھڑانے لگی تھی۔ آپ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ وہ ان کے دل کی کیفیت سے بے خبر رہی تھی۔ میں خوش نہیں ہوں، بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ کس طرح خوش ہو سکتا ہوں؟ اپنے چمن کو جلتے دیکھ کر خوش ہوا جاتا ہے؟ درد کی شدید لہر اٹھی اور وہ اپنا سینہ پکڑ کر بیڈ پر گرتے چلے گئے۔ کوشش کے باوجود خود کو سنبھال نہیں پائے تھے۔ کیا ہوا ماموں جان؟ ماموں جان کیا ہوا آپ کو؟ سودا نے ان کو سنبھالنے کی بے حد صحیح کی اور ناکام ہو کر ڈاکٹر کو کال کرنے وہاں سے بھاگی۔ مائدہ اور جنید ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ بے تکلفی سے لنچ کر رہی تھی۔ ٹیبل مختلف ڈشز سے سجی ہوئی تھی۔ جنید بھی پلیٹ میں موجود فنگر نگٹس کانٹے میں پیرو رہا تھا۔ اس کے کھانے کے انداز میں بے رغبتی نمایاں تھی۔ وہ خلاف معمول بے حد سنجیدہ تھا۔ کیا ہوا؟ کھانا پسند نہیں آیا آپ کو؟ اس ریسٹورنٹ کا کھانا بہت مشہور ہے، لوگ دور دور سے کھانے آتے ہیں۔ نہیں، کھانا تو بہت ہی ذائقے دار ہے۔ پھر آپ کھا کیوں نہیں رہے؟ بھوک نہیں ہے کیا؟ مائدہ کا ہاتھ رک گیا۔ ارے کھاؤ نا، تم نے کیوں چھوڑ دیا کھانا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صرف کھانے کے نام پر چکھیں اور میں خوب کھاؤں؟ دس از ناٹ فیئر۔ اس کے انداز کی لگاوٹ و خلوص جنید کو مسرور کر گیا تھا۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا، میں نے آج ناشتہ بہت دیر سے کیا تھا، پھر شام میں ایک میٹنگ ہے اور میٹنگ کے بعد ٹی پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کچھ گیسٹ بھی ہوں گے، اگر ان کا ساتھ نہ دے سکا پارٹی میں تو وہ مائنڈ کریں گے۔ ان کے خیال سے ہی میں نے ہاتھ کھینچ رکھا ہے۔ اچھا جی، دوستوں کا اتنا خیال ہے تو پھر میرے ساتھ لنچ کرنے ہی کیوں آئے؟ فون پر ہی منع کر دینا تھا کہ دوستوں کے آگے میری کوئی اہمیت نہیں، نہ ضرورت، خواہ مخواہ چلی آئی میں بھی اٹھ کر یہاں۔ وہ برا مان گئی تھی۔ کیوں مائنڈ کر رہی ہو؟ میں تمہارا ساتھ دے تو رہا ہوں، بس رہنے دیں، نہیں ضرورت ایسے ساتھ کی جو دوسروں کو اس کی اوقات یاد دلا دے۔ مائدہ، اتنی معمولی سی بات پر کیوں اتنا بڑا ایشو بنا رہی ہو؟ یہ معمولی بات ہے کہ آپ میرے آگے اپنے دوستوں کا سوچ رہے ہیں، وہ کس طرح اتنے اہم ہو گئے کہ آپ کو میرا خیال ہی نہیں ہے؟ ابھی سے آپ اتنے لاپرواہ اور غیر ذمہ دار ہیں تو شادی کے بعد کیا ہوگا؟ جنید نے چند لمحوں قبل جس لگاوٹ و خلوص کا
को महसूस किया था वो पल भर में ही हवा हो गया था। वो खामोशी से इस लड़की को देखने लगा जो बिला वजह ही इससे उलझ रही थी। ठीक कहते हैं भाई, आप जैसा शख्स में लायक ही नहीं है, आप में इतनी सलाहियत ही नहीं कि किसी लड़की के बन सकें। मान लेती हैं अपने भाई की बात, क्यों नहीं मानी? तुम आई हो मेरे पीछे, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था। इसका दिमाग भी घूम गया। हाँ, मेरा ही दिमाग ख़राब था जो मैं आपके पीछे आई थी। अब तो दिमाग दुरुस्त हो गया है ना, सही और गलत की तमीज़ उजागर हो गई है, तो माफ़ कर दो मुझे, छोड़ दो मेरा पीछा और कर लो वही शादी जहाँ पर तुम्हारे इज्जत माँ भाई करना चाहते हैं। जुनैद, वो फटी फटी आंखों से इसे देखती रही, जहाँ गुस्सा सुर्खी बनकर इसके चेहरे पर फैला हुआ था। मायदा ने पर्स उठाया और वहां से निकलती चली गई। वो इसे गेट के पास ही छोड़ गया था। ना इसने इसे अंदर आने की दावत दी और ना ही इसने इस ख्वाहिश जाहिर की। अलबत्ता वॉचमैन के गेट वाक करने और इसके अंदर जाकर गायब होने तक वो रुका रहा और इसकी निगाहों से ओझल होने तक इसका पीछा करती रही थी। फिर जन से वो कार ले उड़ा। हस्बे मामूल बाली इसके इंतजार में जाग रही थी। इस पर निगाह पड़ते ही वो घबरा गई। इसने मुख्तसरन जो हुआ बता दिया। एक तो तकलीफ की शिद्दत ज्यादा थी जिसको वो नौफिल की मौजूदगी में जब्त करती आई थी। किसी भी हाल में वो इसके आगे कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी। फिर घर आते ही हुए इंजेक्शन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। बाली से गुफ्तगू के दौरान ही वो मदहोश सी सो गई थी। सुबह बेदार हुई तो दर्द में भी खास आराम आ गया था और चेहरे की सूजन भी गायब हो गई थी। होंठों के पास मामूली सा जख्म रह गया था। वो फ्रेश होकर आई तो नानी नाश्ते पर इसका इंतजार कर रही थी। अरे ये क्या हुआ होंठों के करीब, ये कैसा जख्म है और तुम्हारा चेहरा भी कुछ सूजा हुआ लग रहा है। वो ऐनक दुरुस्त करती हुई मुतफक्किराना अंदाज में उठी। एयरपोर्ट पर स्लिप हो गई थी नानो, मामूली सी चोट लगी है, आप फिक्र नहीं करें, मैं ठीक हूँ। वो कुर्सी पर बैठती हुई मुस्कुराकर उनको तसल्ली देने लगी। वो लड़की आकिफा कोई बदरू लगती है जो हर वक्त तुम्हें अपने बस में रखना चाहती है। कोई भी बात हो, कोई भी काम हो, तुम्हें इस तरह साथ रखती है गोया तुम इसकी ज़रख़रीद गुलाम हो। एक आंख नहीं भाती मुझे इस हर्राफा लड़की से तुम्हारी दोस्ती। नानू जान प्लीज आकिफा को गाली मत दें। कैसे ना दूं? अगर मेरा बस चले तो इस लड़की को गाली नहीं गोली मार दूं। ससुराल वाले इसके जा रहे हैं और साथ तुम्हें ले गई। तुम भी इसकी कोई बात टालती कब हो? वो अंडे पराठे का देसी नाश्ता करते हुए गुस्से से कह रही थी। अंशी ने बहुत इनकार किया था मासी, लेकिन वो नहीं मानी। बाली इसके लिए चाय लाते हुए बोली, आकिफा के बहुत एहसान है मुझ पर, वो मोहब्बत भी बहुत करती है नानू मुझसे। इस जैसे दोस्तों के लिए जान भी देनी पड़ जाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं तो मर रही थी, जिंदगी से नफरत हो गई थी, हर सांस अजर बनकर रह गई थी। अगर आकिफा और इसकी मम्मा पापा पुरखुलूस सहारा ना देते तो मैं नामालूम कहाँ होती आज, कब्र के बेरहम अंधेरों में या किसी पागल खाने में। तुम्हें उन लोगों से ने कोई तावीज़ पिला दिया है जो हर वक्त उनकी शान में कसीदा गोई करती रहती हो और फिर तुम सुबह ही सुबह खाली चाय पीने बैठ गई। 1000 बार मना किया है मगर इसे चाय पीते देखकर वो मौजू बदलती हुई गोया हुई थी। सुबह सुबह भूख कहाँ लगती है नानो जान। मायदा बात सुनो। वो तेज तेज इसकी तरफ आ रहा था और मायदा रोती हुई पार्किंग की तरफ बढ़ रही थी। आई एम सॉरी यार, वेरी सॉरी, मैं शायद बहुत रूड हो गया था। वो इसका बाजू पकड़कर खुजालत आमेज लहजे में गोया हुआ, छोड़ें, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप बहुत ख़राब लड़की हूँ मैं जो आपके पीछे आई और ख़ुद ही मोहब्बत का इकरार भी कर लिया। अजीब वो दोगला सिस्टम है हमारे माशरे का भी। मर्द ख्वाह हज़ारों लड़कियों से झूठी मोहब्बत की पिंगे लड़ाता रहे, इसे कुछ नहीं कहा जाता, और लड़की गलती से अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार भी कर दे तो इसे ताना मारा जाता है कि तुम खुद पीछे आई थी। वो इसकी मजबूत गिरफ्त से बाजू छुड़ाना पाई मगर ज़बानी वार बराबर करती रही थी। जुनैद ने ज़बरदस्ती से कार में बिठाया था। मैं बेहद गिल्टी फील कर रहा हूँ मायदा। नामालूम किस तरह गुस्से में वो बात मुंह से निकल गई जो मैं सोच भी नहीं सकता था। वो कुछ नहीं बोली, गुस्सा जताने के लिए चेहरा मोड़ लिया। तुम भी बेबाद गुस्से में आई, अपना कंपैरिजन इन लोगों से करने लगी हो जिनका ताल्लुक बिजनेस के लेन देन से है। भला वो किस तरह तुम्हारी जगह ले सकते हैं? कभी भी तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। बहुत खास जगह है तुम्हारी यहाँ। वो दिल पर हाथ रखकर सरगोशी में बोला। इसके लहजे में मोहब्बत की खुशबू, वफा की महक थी। मायदा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई, दिल कसाफत से पाक हो गया। हॉट फेवरेट हो? वो कार स्टार्ट करता हुआ बोला। बताया था भाई ने, आपका काम ही फ्लर्ट करना है। वो मुस्कुराकर शरारत से कह उठी। तुम्हारे भाई की बात ही क्या है, ना मोहब्बत करता है ना करने देता है। कैसी कैसी होर शुमार लड़कियां इसकी दीवानी थीं और वो किसी एक पर भी निगाह डालने का रवादार न था। वो खुशगवार मूड में था,
تھا، اس کی بات کو مائنڈ نہیں کیا۔ آپ جو تھے بھی بھائی کے بدلے لڑکیوں کمپنی دینے والے، ہا ہا ہا۔ آخر اپنے بھائی کی بہن ہونا، وہ بھی ایسے ہی جوتے بھگو بھگو کر مارتا ہے، بندہ اف بھی نہ کر پائے۔ آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی ہماری انگیجمنٹ کے بعد؟ آپ ایک بار بھی نہیں ملے۔ میں چاہتی ہوں آپ کی اور بھائی کی جلد از جلد ملاقات ہو، پھر پتہ چلے گا ان کی ناراضگی دور ہوئی ہے یا نہیں آپ سے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ پھر سے دوستی میں بدل گئی تھی۔ وہ ایسے ہنستے مسکراتے ہوئے باتیں کر رہے تھے گویا کچھ ہوا ہی نہ ہوئی تھی اس سے میری ملاقات۔ کیا ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے مجھے انفارم بھی نہیں کیا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر حیرانی سے چیخی۔ کب ہوئی ملاقات اور بھائی کا رویہ کیسا رہا؟ جیسا سوچا تھا اس سے بڑھ کر وہ خفا تھا۔ پہلے تو مجھ کو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ وہی زید ہے جو ہم وقت میرا خیال رکھتا تھا، میرے اچھے برے کی عمل پر اس کی نگاہ ہوتی تھی، جو میری بہتری کے لیے سرگرداں رہتا تھا۔ وہ ایک دم سے اتنا سرد مہر اور اجنبی بن گیا تھا کہ وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ مائدہ نے دیکھا اس کی آنکھوں کی سطح نمی سے چمکنے لگی تھی، وہ ہونٹ پیچھے ضبط کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے بہت برا محسوس ہوا تھا کہ اس کا رویہ برداشت کرنے کے لائق نہ تھا۔ اس نے میری پرواہ نہ کی، اس رات بہت بددل تھا، سوچا تھا اب کبھی اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، لیکن ضمیر کی عدالت نے مجھے ہی مجرم ٹھہرا دیا تھا، اور اس کی کوشش ہوتی تھی میرے فلرٹ سے دوسری لڑکیوں کو محفوظ رکھنے کی۔ اور جب اس نے سنا کہ مجھ جیسا بھاورا صفت اس کی بہن کا طلبگار ہے تو کیا حال ہوا ہوگا۔ جس آگ سے وہ دوسروں کے گھروں کو بچاتا تھا وہ آگ اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ زید کی جگہ میں ہوتا تو میرا بھی رد عمل ایسا ہی ہوتا کہ ہر بھائی کو بہن ایسے ہی عزیز ہوتی ہے۔ یہ میں سمجھ گیا تھا۔ میرا دل اس کی طرف سے اب بالکل صاف و شفاف ہے۔ بابا رحمت کے قرب نے ان کو یکگونا سکون و راحت عطا کی تھی، وگرنہ اس سے قبل وہ کسی گیلی لکڑی کی مانند اندر ہی اندر سلگ رہے تھے۔ ماضی کے کچھ راز ان کے سینے میں پوشیدہ تھے جس کی خبر صرف ان کے والد محترم کو تھی۔ وہ ان رازوں کو سینے میں چھپائے دنیا سے کوچ کر گئے تھے، اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی تھی کہ وہ بابا رحمت کے سامنے اپنی ماضی کی کتاب وا کر کے بیٹھ گئے تھے۔ واصف جمال خاندانی رئیس تھے، پیسہ ان کی لونڈی تھی، عیش و عشرت میں وہ پلتے آئے تھے۔ دولت گھر کی باندھی ہو اور ساتھ ہی جابرانہ ظالمانہ حاکمیت بھرے مزاج ہوں تو لحاظ و مروت خلوص چھو کر بھی نہیں گزرتے، پھر سامنے کوئی جچتا نہیں ہے، اپنا قد ہی سب سے بلند دکھائی دیتا ہے۔ واصف جمال بھی خود سے کمتر لوگوں کو کیڑے مکوڑوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ اپنی دولت و منصب سے ان کو بے حد پیار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مرحوم بھائی کی بیٹی جو ان کے بیٹے یوسف سے عمر میں 18 برس بڑی تھیں، گھر کی دولت گھر میں ہی رہنے کی نیت سے کم عمر بیٹے سے اس کی مرضی کے برخلاف شادی کر دی گئی تھی۔ بابا جان، آپ نے زبردستی اپنی منمانی تو کر لی، مگر میں کبھی بھی اسے اس کا حق نہیں دے پاؤں گا۔ پھر آپ مجھ سے کوئی شکایت نہ کرنا، وہ مجھ سے بہت بڑی ہے، بہت بڑی۔ نوجوانی کا ابتدائی دور تھا، وہ ستاروں پر کمند ڈالنا چاہتا تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرنے کی شوریدہ سری اس کے اندر ہلچل برپا کیے ہوئے تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ایسا پنچھی ہے جو اڑان سے قبل ہی جس کے پر کاٹ دیے گئے ہوں۔ یہ میری پہلی اور آخری زبردستی تھی بیٹا، آپ پر میں اب کسی بات کے لیے آپ کو فورس نہیں کروں گا۔ زرقا سے شادی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ گھر کی عزت گھر میں ہی رہے، باہر نہ جائے۔ اجلائے عروسی میں دلہن کے اس کی منتظر تھی، اور وہ گلے میں ڈالے گئے پھولوں کے ہار کو اتار کر پاؤں تلے رونتے ہوئے غصے سے کہہ رہا تھا، عزت نہیں بابا، دولت کہیں دولت، گھر سے باہر نہ چلی جائے دولت۔ وہ استہزائیہ انداز میں گویا ہوا تھا، وہ قہقہے لگا کر ہنستے چلے گئے تھے۔ اس زبردستی کی شادی نے اس کے اندر شدید ترین سرکشی اور بغاوت پیدا کر دی تھی۔ گھر میں پہلے ہی ٹائم کم گزارتا تھا، اب تو گھر سے بھاگنے کے لیے زرقا کے وجود سے اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ خاصی کم گو اور خاموش گمسم سی لڑکی جس نے کوئی شکایت و شکوہ کبھی اپنے لبوں پر آنے نہ دیا تھا، وہ سر جھکائے سوچوں میں گم رہتی تھی۔ مما، زرقا کی خاموشی مجھے ڈسٹرب کرنے لگی ہے، اس کا کوئی حل نکالیے نا آپ۔ وہ موٹے طلائی کنگن سے کھیلتی ہوئی بھاری بھرکم ماں سے ایک دن موقع پا کر رازداری سے بولا، کیوں ڈسٹرب ہوتے ہو؟ تنہا اور بے سہارا لڑکی کیا کرے گی؟ میں اسے ڈیورس دینا چاہتا ہوں، آپ اس کی کہیں اور شادی کر دیں۔ کیوں اس کی عمر خراب کرتی ہیں؟ دماغ ٹھکانے پر ہے؟ ہاتھ آئی سونے کی چڑیا کون اڑاتا ہے؟
کھڑا رہنے دو اسے ایک کونے میں. ہاتھ آئی سونے کی چڑیا, میں اڑا سکتی ہوں نا. آپ کے بابا تمہیں 2 3 4 جتنی شادیاں کرنی ہیں کریں, کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا. وہ شادی تو پھر کرنے کے موڈ میں نہیں تھا کہ ایک ایک کر کے سکون ہی نہیں مل پا رہا تھا. پھر وہ پڑھائی کے بہانے امریکہ چلا آیا اور وہاں پھر سال پر سال گزرتے چلے گئے. دولت کی فراوانی و بے خوف زندگی آزادی کی تمام حدود کراس کرتی چلی گئیں. تعلیم مکمل کر کے ملک واپس آئے تو باپ کے ساتھ سیاسی اکھاڑے میں قدم جمانے میں کچھ وقت گزرا اور الیکشن میں بھاری اکثریت سے ووٹ حاصل کر کے منسٹری کی کرسی پر براجمان ہو گئے. کردار تو داغدار تھا مگر لوگوں کی حالت زار نے, ان کی مفلسی اور غربت, بے بسی اور لاچاری کے دکھ نے ان کے اندر کے انسان کو بیدار کر دیا تھا. وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے چلے گئے. بہت کم عرصے میں وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرنے لگے تھے. لوگ ان پر جان دینے کو تیار تھے اور اس دوران انہوں نے بڑی دھوم دھام سے دوسری شادی کی اور وہ اس شادی سے بہت خوش بھی تھے. زید گھر آیا تو سب سے پہلے سامنا بوا سے ہوا اور حسب عادت انہوں نے مدثر صاحب کی طبیعت خرابی کی خبر اس کے گوشے گزار کی. وہ بریف کیس وہیں رکھتا ہوا مونس صاحب کے پاس چلا آیا. معمولی سا درد تھا, ڈاکٹر نے چیک اپ کیا ہے, میڈیسن دے دی ہے, آدھے گھنٹے میں ہی مدثر کی طبیعت سنبھل گئی تھی. تم پریشان نہیں ہو, وہ ٹھیک تھا, کار خود ڈرائیو کر کے گیا ہے اور گھر جا کر خیریت سے پہنچنے کی کال بھی کر دی ہے. مونس صاحب اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر تسلی دینے لگے. زمرد نے بھی باپ سے اس کی محبت محسوس کر لی تھی. آپ نے ان کو جانے کیوں دیا؟ راستے میں بھی ان کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی. شاہ زیب کہہ رہا تھا خاصے عرصے سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ پراپر چیک اپ بھی نہیں کروا رہے. اس کے لہجے میں تشویش موجود تھی. ہم سب نے ہی بہت اصرار کیا کہ رک جاؤ مگر وہ رکے ہی نہیں. ان کی عادت ہے ایک بات پر ڈٹ جانے کی. زمرد بیگم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا. طبیعت کیوں خراب ہوئی, کیا ہوا تھا؟ اسے خوف تھا کہ عمرانہ والی حرکت ان کو معلوم نہ ہو گئی ہو. کمزور وہ پہلے سے ہو رہا ہے. سودا سے ملنے اس کے روم میں گیا تھا, وہاں جا کر کچھ دیر بعد ہی طبیعت خراب ہونے لگی تھی. سودا نے کچھ بتایا تھا پاپا کو؟ نہیں, وہ ایسا نہیں کر سکتی. آپ نے پوچھا ہے اس سے؟ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بھائی, سودا کا مزاج ہی نہیں ہے کہ اپنے اوپر ہوئے ظلم کی داستان کسی کو سنائے. پاپا اس کے پاس گئے اور ان کی طبیعت بگڑی. دل تو اس کا بھی گواہی دے رہا تھا کہ وہ ایسی اوچھی حرکت نہیں کر سکتی, لیکن اس کے پاس جا کر ان کی طبیعت خراب ہونے کا مقصد تھا کہ ایسا کچھ ضرور ہوا ہے جو وہ ضبط نہ کر سکے تھے. اس کی لاڈلی بہت جلد پڑھائی ہونے والی ہے. گھر میں آتے ہی اس کی نگاہیں سودا کو دیکھنے کی عادی ہیں. اب وہ رخصت ہو جائے گی اور یہی خیال اسے رنجیدہ کر گیا تھا. لاڈلی وہ ہم سب کی بھی ہے. میں ابھی سے یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ سودا کے جانے کے بعد ہم کیسے اس کے بغیر رہ سکیں گے. کون ہمارا خیال رکھے گا؟ گھر بالکل ہی سونا ہو جائے گا. زمرد بیگم گلوگیر لہجے میں گویا ہوئی اور وہ پریشان کھڑا رہا. بیٹیاں گھر کی روشنیاں ہوتی ہیں, آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو دیکھ کر ہی ملتی ہے, لیکن رب کائنات کے حکم پر ان کو رخصت کرنا ہی ہوتا ہے. یہ ریت صدیوں سے چلی آ رہی ہے. وہ خود بھی آپ دیدہ ہو گئے تھے. انہیں سمجھاتے ہوئے زمرد رونے لگی. تائی جان, وہ ابھی تو رخصت نہیں ہو رہی نا, وہ ان کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا. اور کچھ دیر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو قدم بوجھل ہو گئے تھے. خلاف معمول عمرانہ کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. وہ ان کے پاس چلا آیا جو ڈائی کرائے گئے بالوں میں برش کر رہی تھیں. اس کے سلام کا جواب انہوں نے بڑی خوش دلی سے دیا اور ساتھ ہی بال سمیٹ کر جوڑا بنایا. کیا بات ہے, بہت پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ گہری نگاہوں سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتی ہوئی گویا ہوئی. آپ کو معلوم ہے آج پاپا یہاں آئے تو ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی. میں مائدہ کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہوئی تھی, پھر وہاں سے رضوانہ بجے کے گھر چلی گئی, اور بجے کی عادت تو آپ کو معلوم ہی ہے نا, کھانا کھلائے بنا کہاں آنے دیتی ہیں. وہاں سے گھر آئی تو بوا نے بتایا تھا. وہ بے تاثر لہجے میں بولی. پاپا میں ویکنس بڑھتی جا رہی ہے, بہت بیمار رہنے لگے ہیں. ارے یہ کیا سن رہی ہوں, ہاں اس آدمی کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں آپ, جس نے کبھی ہماری فکر نہیں کی, زندہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے لیے زندہ نہیں ہے. میں اور مائدہ گھر میں آئے تو وہ یہی تھا, لیکن اس کی عادت کو نہ میں گئی نہ مائدہ. کیوں جائیں بھلا؟ اس کی بیوی موجود ہے, چاہنے والی, بیٹا ہے کیئر کرنے والا. ان کا لہجہ بدگمانی و نفرت سے بھرا ہوا تھا. زید کے لہجے میں باپ کے لیے محبت و تفکر دیکھ کر ان کو بہت برا محسوس ہوا تھا. آف کورس ماما, بٹ ہمارا بھی ان سے وہی تعلق ہے. پھر اب طویل عرصہ گزر گیا ہے, سارے قصے کو وقوع پذیر ہوئے. جو ہوا سو ہوا, پلیز معاف کر دیں پاپا کو. شٹ اپ زید, معلوم بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں اور اس ہر جائی آدمی کو معاف کر دوں؟ دوبارہ سے میرے سامنے اس کا
नाम भी मत लीजिएगा, ये मुमकिन ही नहीं। जिस तरह ज़मीन और आसमान नहीं मिल सकते, इसी तरह मुदस्सिर और मेरा मिलन भी नामुमकिन है। वो शदीद तरीन गम और गुस्से में मुब्तला होने लगी थी। माफ़ करना अच्छी बात है, दरगुजर करना ज़िंदगी को पुरसुकून करता है। आप एक बार उनको माफ़ करके देखें तो सही ममा। इसके भारी लहजे में इल्तिजा थी। जब से मोहन्नस साहब की ज़बानी पता चला था कि बाप की मज़लूमियत का पता चला है, तब से ही दिल में उनके खिलाफ गुस्सा, अनाद और शिकवे धीरे धीरे कम होने लगे थे। इसे माफ़ कर दूं, इसके लिए दोबारा ताल्लुक़ जोड़ लूं? आपका ताल्लुक़ इनसे जुड़ा हुआ है, आप इनकी शरीके हयात हैं। ये ताल्लुक़ महज कागज़ों में जुड़ा हुआ है, दिल से सालों पहले टूट चुका है, और ये ताल्लुक़ भी आपकी और मायदा की वजह से कायम है, ताकि कोई आप दोनों की तरफ उंगली ना उठाए, कोई ये नहीं कहे कि इन बच्चों की माँ तलाकशुदा है। मायदा कहाँ है? माँ को पत्थर की तरह अटल देखकर इसने मौजू बदलना ही बेहतर जाना, वरना इनकी खफगी का भी अंदेशा था। अपने रूम में सोने चली गई है। इतनी जल्दी? अभी तो डिनर का टाइम भी नहीं हुआ। सर में दर्द हो रहा था, टैबलेट खाकर लेटी होगी। दिल मचलने के असबाब हुआ करते हैं, बाज़ चेहरे बड़े नायाब हुआ करते हैं। नींद से जिनकी ठनी रहती है हर शब यारों, इनकी झोली में कई ख्वाब हुआ करते हैं। रात इसे देर से नींद आई। जहन की स्क्रीन पर बार बार वही मंजर रवां थे। लड़कों का कार को रोकना, इससे तकरार करना, अंशरा का कार से निकलना और लड़के का इसकी कनपट्टी पर पिस्तौल रखना। सारी रात यही सब जहन में चलता रहा था। ख़ास तौर पर इसके चेहरे की सूजन और होंठों से निकलते खून के कतरे जहन पर फ्रीज होकर रह गए थे। बाबर को रात ही सारी बात बता दी थी। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? इसने तशवीशज़दा लहजे में पूछा। नहीं, वो खासी इंजर्ड हो गई है। मैंने इसे कहा भी था कार से नहीं निकलना, वो फिर भी निकल आई थी। लड़कियां जब डरती हैं तो बिला सोचे समझे फैसले करती हैं, जिनमें सरासर नुकसान ही उठाना पड़ता है। एनीवे, तो मंशरा को घर तक छोड़कर आए थे? आई मीन घर के अंदर गए थे? नहीं, मैंने गेट से ही इसको ड्रॉप कर दिया था। क्यों? तुम ही कह रहे हो बहुत चोट लगी है इसे। अगर खुदा ना खासा चकरा कर गिर गई तो, और मजीद चोट लग गई हो तो? वो बहुत स्ट्रांग है। इतनी इंजर्ड होने के बावजूद इसने कोई हल्की सी भी आवाज़ मुंह से नहीं निकाली। तकलीफ और जब्त करने का हुनर आता है उसे। मैं अंदर यूं नहीं गया कि खुद गर्ज औरत को किसी नई खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता था। अंशरा इन्हें बताएगी, वो इसकी नानी है यार। अगर वो अपनी नानी के नेचर को नहीं जानती तो फिर किसके नेचर को जानती है? अगर वो अपनी नानी को नहीं बताएगी तो फिर किसको बताएगी? बाबर से बात होने के बाद भी कई घंटों तक वो जागता रहा था और बहुत जल्द ही बेदार हो गया था। आँख खुलते ही ख्याल आया कि वो कैसी होगी। इसने कॉल करने के लिए फ़ोन साइड टेबल से उठाया था। टाइम देखा तो हल्की हल्की सुबह नमदार हो रही थी। इसने खिड़की खोलकर बाहर देखा। माहौल पर शबनमी अंधेरे का राज था। दूर से आज़ान की पुरनूर आवाज़ें आ रही थीं और वो बेखुद सा सुनता चला गया। सुकून ही सुकून था। वो जब नमाज के लिए नीचे आया तो पहले से मौजूद रहमत बाबा और यूसुफ साहब से दुआएं समेटी और एक तरफ बंद आंखों को खोलने की सही में मुब्तला लारैब को देखकर इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। आंखें खोलकर चलो, गिर जाओगे। वो करीब आकर गोया हुआ। किस तरह आंखें खोलूं? नहीं खुल रही। अभी तो सोया था और उठा दिया। रहमत बाबा ने डोर नॉक करते चले चिल्लाते हैं कि नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। वो रहमत बाबा को गुस्से से रहमत बाबा कहता हुआ आगे बढ़ गया था। नींद से इसकी बुरी हालत हो रही थी। बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह राह फरार हासिल करके नरम गरम बिस्तर में घुस जाए। मैं तुम्हें बाबा रहमत के खिलाफ कोई फजूल बात बोलने की इजाज़त नहीं दूंगा। वो बुजुर्ग हैं हमारे और वो बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। बेशक नमाज नींद से बेहतर है। इसने संजीदगी से इसे समझाया। हाँ भाई, मैं ही गलत हूँ। बाबा जी के यहाँ रहते हुए मुझे तो अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी, वरना मेरा हशर नशर हो जाएगा। वो बड़बड़ाता हुआ चलने लगा। मस्जिद करीब ही थी। बाबा रहमत पैदल जाने को ही तरजीह देते थे। इनकी पैरवी में इन सबको ही पैदल जाना पड़ा था। किसी को कोई एतराज़ ना होता था माँ सिवाय लारैब के। वो इनसे कितनी बार खुद दरख्वास्त कर चुका था कि वो कार में चले, मगर वो हर बार बड़ी शफकत से इनकार कर दिया करते थे। साथ ही सुबह सवेरे पैदल चलने के फ़वाइद गिनवाते थे। लारैब नमाज अदा करते ही फ़ौरन रफो चक्कर हो गया था। वो इशराक की नमाज की अदायगी तक इनके साथ मौजूद रहा और जल्दी से दिन निकलने की दुआ करता रहा था।
رضوانہ نے بیٹی کے ساتھ مل کر سودا کے خلاف عمرانہ کے خوب کان بھر دیے تھے۔ وہ جانتی تھی عمرانہ ہر جھوٹ کو سچ مانے گی اور وہ بنا تحقیق کے نہ صرف سودا کی درگت بنا ڈالے گی بلکہ زید کو بھی آڑے ہاتھوں لے گی۔ اور پھر سب توقع کے مطابق ہوا تھا۔ عمرانہ نے سودا کی ایسی مار لگائی کہ وہ کئی ہفتوں تک بستر سے نہ اٹھ سکی اور زید کو بھی خوب سنائی تھی۔ اس قصے کو بھی گزرے ہوئے 2 ماہ گزر گئے تھے۔ سودا کی منگنی پیارے میاں سے کل ہی ہو گئی تھی۔ بڑی سادہ سی تقریب تھی جس کو گھر میں انجام دیا گیا تھا۔ مہمان نہ ان کی طرف سے مدعو تھے نہ اچھی بیگم لائی تھی، مگر بارات میں 1000 سے بھی زائد باراتی لانے کا اعلان بھی کر دیا تھا جس پر کسی کو کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ چلو اچھا ہوا رستے کا کانٹا نکل گیا، ورنہ مجھے نہیں لگ رہا تھا وہ لڑکی اتنی آسانی سے اس گھر سے نکلے گی۔ سب کو ہی مٹھی میں لیا ہوا ہے۔ کیسے نہیں نکلتی بچیا، اسے یوں راتوں رات نکلوانے کی حکمت عملی میری تھی۔ میں نے ایسا گیم کھیلا تھا کہ وہ صوفیہ جو کسی طرح سے اس رشتے کو ماننے کو تیار نہ تھی ایک دم ہی حامی بھر چکی تھی۔ عمرانہ اسٹرابری منہ میں رکھتی ہوئی فاخرانہ لہجے میں گویا ہوئی، میں سمجھ گئی تھی یہ تمہاری ہی کارستانی ہے۔ بچپن سے ہی تم اپنے حریفوں کو اسی طرح مات دیتی آئی ہو۔ ان کے درمیان کانچ کے سفید باؤل میں ٹھنڈی اسٹرابری رکھی ہوئی تھی جو وہ تینوں کھا رہی تھیں۔ یہ میں نے ہی آپ سے سیکھا ہے بجیا۔ آپ کہتی ہیں اپنے دشمن کو کبھی معاف نہ کرو، دشمن معاف کرنے کے قابل نہیں۔ وہ ان سے بڑے لگاوٹ بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، دشمن کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ممی کہا کرتی تھی، دشمن اور سانپ یکساں فطرت رکھتے ہیں، ڈسے بغیر چھوڑتے نہیں۔ آنٹی مجھے آپ کی پلاننگ فیل لگتی ہے، عروہ نے منہ بنا کر کہا۔ یہ بات آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ میرے پلان میں آپ کو کوئی کمی لگی ہے؟ وہ باؤل سے ہاتھ ہٹا کر حیرانی سے بولی۔ کہاں ہے کامیابی؟ آپ کہہ رہی تھی زید کو وارننگ دے چکی ہیں کہ انہوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ وصیت کر کے جائیں گی کہ مرنے کے بعد آپ کا چہرہ ان کو نہ دکھایا جائے وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس قدر بددل کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ اس کے لیے آنٹی کہ آپ نے مائدہ کی بھی منگنی کر دی، کل خیر سے سودا بھی منگنی شدہ ہو گئی، اب بچی تو میں ہوں نا جس کی منگنی دور بات رشتے تک بھی طے نہیں ہوئی۔ وہ سخت برہم لہجے میں گویا ہوئی۔ عمرانہ نے رضوانہ کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ وہ اول درجے کی زیرک نگاہ جہاندیدہ عورت تھی۔ عمرانہ کی آنکھوں میں چھپی ناگواری و ناپسندیدگی ان کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ عروہ کی خواہش جائز ہے عمرانہ، یہی عمر ہوتی ہے ایسی خوشیاں حاصل کرنے کی۔ مائدہ کو دیکھتی ہوں کتنی خوش ہے، وہ من پسند ساتھ ہی وقت پر مل جائے تو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ وہ پہلے ہی مائدہ اور جنید کی منگنی سے ناخوش ہے، کسی بھی قیمت پر جنید سے منگنی کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ تو مائدہ کی گفتگو اتفاق سے سننے کے بعد حامی بھری تھی۔ ابھی وہ مائدہ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، ایک فاصلہ سا آ گیا ہے ان کے درمیان۔ اب یہ تمہارا کام ہے عمرانہ، زید کو راضی کرنا عروہ سے شادی کے لیے۔ افرا کے ساتھ ساتھ عروہ کے بھی کئی رشتے آ رہے ہیں، سب ہی لوگ دولت مند اور اعلیٰ گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں دل پر پتھر رکھ کر انکار کر رہی ہوں صرف تمہاری خاطر۔ میں نے آپ کو اپنی مجبوری بتائی ہے، آپ ایسا کریں افرا کے لیے کوئی تگڑا سا پرپوزل سلیکٹ کریں اور منگنی کر دیں۔ اس دور میں اچھے رشتے ملتے ہی کہاں ہیں، زید کے راضی ہوتے ہی ہم سیدھی بارات لے کر آ جائیں گے، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ بہن کا ہاتھ پکڑ کر یقین دلانے والے انداز میں کہہ رہی تھیں۔ یہ میں کس طرح کروں گی؟ بڑی بیٹی رہ جائے اور چھوٹی کی منگنی ہو جائے تو لوگ تانے دے دے کر مار دیتے ہیں۔ اب وقت بدل گیا ہے، چھوٹی کی کرو یا بڑی کی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ مجھے کب تک زید کو راضی کرنے کے چکر میں لٹکا کر رکھیں گی؟ مجھے معلوم ہے وہ نہیں مانے گا۔ اس رات میرے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ میں دنیا کی آخری لڑکی ہوں تب بھی وہ مجھ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اس کے طنزیہ لہجے میں یک دم درد سمٹ آیا تھا۔ دل پہ مت لیں، اس کے بعد غصے میں بول دیا ہوگا اس نے۔ عمرانہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری محبت دیکھ کر ہی تو میرا دل عروہ کی کسی اور سے شادی کرنے کو راضی نہیں ہوتا، پھر اس رشتے سے ہم بہنوں میں بھی یگانگت و محبت جڑی رہے گی، ورنہ پھر کہاں ایسی محبت رہتی ہے۔ تیری خاموشی کے بھنور میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے، دیکھ کر بے رخی تیری مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو کیا جانے راہ الفت کے اہم سراپا الفت بن کر تیرے دل میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے۔ بہت کرتے ہو وفاؤں کی باتیں تم، تیری وفا کو اب سرعام آزمانے کو جی چاہتا ہے۔
تم نے ماسی کو کیوں نہیں بتایا رات والے واقعے کا؟ آج اس نے یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی۔ جہاں شاپنگ کرنے گئی تو بالی نے پوچھا۔ نانو کی عادت تم جانتی ہو، نوفل کا ذکر کرتے ہی ان کو اپنی پرانی روش پر لوٹ جانا ہے، اور ویسے بھی وہ گاہے بگاہے نوفل کو الو بنا کر دولت لوٹنے کے گروہ سے مجھ کو آگاہ کرتی ہیں۔ ایسے میں وہ ساری حقیقت جان لیں تو نامعلوم کیا کر بیٹھیں گی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تو بالی نے افسردگی سے کہا، سمجھ میں نہیں آتا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ماسی کو پیسوں سے محبت کیوں ہے؟ پیسے سے محبت انسان کو انسانیت سے گرا دیتی ہے، اور جب کوئی انسان گر جاتا ہے تو گری ہوئی حرکتیں ہی کرتا ہے، نہ اسے اپنی عزت کا خیال رہتا ہے۔ نانو کا بھی یہی حال ہے۔ رات کے واقعے کا ایک حد تک مجھے بھی دکھ ہے تو خوشی بھی ہے۔ بالی اس کے سرہانے بیٹھ کر بالوں میں مساج کرتی ہوئی بولی۔ دکھ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ خوشی والی بات سمجھ میں نہیں آئی مجھے۔ بالی کی روئی کے گالوں کی مانند ہاتھوں میں ایک سحر چھپا ہوا تھا۔ وہ ہولے ہولے انگلیوں کو ایک خاص انداز میں حرکت دیتی ہوئی سر کے ہر گوشے کو سکون بخشتی تھی۔ انشرا بھی اس کے سحر میں ڈوبتی ہوئی نیند کی آغوش میں جانے لگی تھی۔ تم اپنی چال میں کامیاب ہونے جا رہی ہو، وہ تمہارے جال میں بہت جلد پھنسنے والا ہے۔ دیکھو نا، جو کل تک تمہارا پکا حریف تھا، تمہاری اچھائیوں میں برائیاں ڈھونڈا کرتا تھا، آج وہ تمہارے لیے ان بدماشوں سے لڑ پڑا۔ کتنا خیال ہے اسے تمہارا؟ اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ورنہ وہ شخص اتنا سنگ دل و کٹھور ہے کہ تمہیں ہوٹل میں لہو لہان دیکھ کر بھی چلا گیا تھا۔ اب اتنی معمولی سی چوٹ پر اس کا پاگل پن بہت معنی رکھتا ہے۔ تم دیکھتی جاؤ اب میں اس کا کیا حشر کروں گی۔ تبھی عاکفہ کی کال آ گئی۔ وہ بہت پریشان ہو رہی تھی۔ جامعہ جانے پر نوفل اور بابر کی زبانی سے حقیقت کا حال پتہ چل گیا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے میں اڑ کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں، مگر تمہاری نانی سے خوف آتا ہے۔ کل ہی انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے اجازت دی تھی، آج تو وہ مجھے گیٹ کے اندر بھی قدم نہیں رکھنے دیں گی۔ میں ٹھیک ہوں یار، بہت معمولی سی چوٹ تھی، اب خاصی بہتر ہوں۔ اس نے اسے تسلی دی۔ ساتھ عاکفہ کے کہنے پر وہ اسکائپ پر ویڈیو کال پر آ گئی تھی۔ بالی ایک طرف ہو گئی۔ خاک ٹھیک ہو؟ فیس پر ابھی بھی سوجن ہے اور زخم صاف دکھائی دے رہا ہے۔ کیسا مارا ہے اس ظالم نے؟ اللہ کرے اس کے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں، مر جائے کمبخت کہیں کا، بیڑا غرق ہو اس کا۔ ارے بس بھی کرو، بوڑھی کھوسٹ عورتوں کی طرح بددعائیں دے رہی ہو۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ ویسے بھی میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹریجڈی ہوتی رہتی ہے، اس بار یہ چوٹ ہی صحیح۔ وہ بے فکری سے مسکرائی۔ نوفل بھائی بہت گلٹی فیل کر رہے ہیں کہ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا، اگر وہ نہ روکتے تو ایسا نہ ہوتا۔ کار روکنے کا فیصلہ ان کا بہت غلط ثابت ہوا۔ عاکفہ بولی، تم کیوں نوفل کی ترجمان بنی ہوئی ہو؟ یہ خود ایکسکیوز کرے گا، بابر نے کہتے ہوئے عاکفہ کو دور کیا، پھر اس کی خیریت معلوم کرتا ہوا خود بھی دور ہٹ گیا۔ اب سامنے اسکرین پر نوفل تھا۔ اس کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی۔ چند لمحوں تک وہ نگاہیں جھکائے کھڑا رہا تھا، شاید لفظوں کو ترتیب دے رہا ہو۔ کیسی ہو تم؟ آپ کیسی ہیں؟ اس کے گڑبڑانے پر اس کے ساتھ ساتھ بالی نے بھی مسکراہٹ بمشکل ضبط کی۔ بالی سائڈ میں بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آئی ایم فائن۔ آپ مجھے تم کہہ کر مخاطب کریں، بیکاز مجھے معلوم ہے آپ لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رکھتے۔ عادت نہیں ہے، ڈونٹ مائنڈ۔ بالی کو ہنسی دبانی مشکل ہو گئی تھی۔ یس آف کورس، مجھے لڑکیوں سے بات کرنے کی تمیز ہے، نہ عادت۔ کام مجبوری میں بھی کرنے پڑتے ہیں، اور مجبور کون ہوتا ہے؟ ہمیں ہمارا ضمیر۔ اسی کے دباؤ میں آ کر میں تمہاری خیریت معلوم کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، مگر لفظوں کو جما کر ادا کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا وقار و تمکنت تھی کہ وہ فوراً ہی کوئی جواب نہ دے سکی تھی۔ بالی کی ہنسی کو بھی بریک لگ گیا تھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں، وہ مسکرائی، ساتھ ہی اسکائپ لاگ آؤٹ کر دیا تھا۔ یہ پیارے میاں تو بہت ہی لٹو ہیں تم پر، اور ان سے زیادہ تمہاری ساس جو ہر دوسرے دن بھاگے بھاگے چلے آتے ہیں۔ بوا کی زبانی ان کی آمد کی خبر سن کر معدہ تنزن گویا ہوئی۔ ایک میری مدر ان لا ہیں، ان کو بیٹے کی خوشی کا ہی احساس نہیں۔ 2 ماہ ہو گئے پرپوزل ایکسیپٹ کیے ہوئے، مجال ہے جو ایک فون ہی کر لیا ہو۔ انتہا کی پوزیسو اور سیلفش لوگ ہیں وہ۔ جنید کی دادی بھی ایک بار آ کر رہ گئیں، اور یہاں منگنی کو 8 دن ہو گئے ہیں، جن میں سے 4 دن وہ آ چکے ہیں۔ چوٹی باندھتی سودا کو وہ سنا رہی تھی، اور وہ خاموش تھی کہ بات تو سچ تھی۔ ہر دوسرے دن ان کا آنا، اور آنے سے قبل اچھی بیگم فون کر کے ناشتے اور پھر کھانے کی فرمائش کرتی
چھوڑتی تھی، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتی تھی، دوسرے دن کے لیے کھانا بنوا کر بھی لے جایا کرتی تھی۔ صوفیہ اعتراض کے باوجود صبر سے کام لے رہی تھی۔ پھر زمرد اور مونس نے سختی سے منہ بند کرنے کی ہدایت دے رکھی تھی۔ بیٹا، اچھی آپا تمہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہو رہی ہیں، اس لیے بلا رہی ہیں۔ اطلاع کے بعد اب بوا اسے بلانے چلی آئی تھی۔ اچھی آپا، ہا ہا ہا، بوا وہ عمر میں آپ سے 10-12 سال چھوٹی ہی ہوں گی، اور آپ انہیں آپا کہہ رہی ہو؟ مائدہ ہنستی ہوئی گویا ہوئی۔ ارے میں ہی کیا بٹیا، ان کو تو چھوٹے بڑے سبھی آپا کہتے ہیں۔ سنتے سنتے میرے منہ میں بھی آ گیا، بوا نے ہنستے ہوئے کہا، اور دوبارہ سودا کو جلدی چلنے کو کہا۔ جاؤ نا، جلدی کرو، کیوں تڑپا رہی ہو ماں بیٹے کو؟ جا کر اپنے پیارے پیارے نازک ہاتھوں سے لقمے بنا بنا کر ان کو کھلاؤ۔ اس کے لہجے میں جلن و حسد صاف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بنا بوا کے ساتھ کمرے سے نکل آئی۔ اس کے منہ لگنا فضول تھا۔ مائدہ بیٹی نے اب تم سے جلنا شروع کر دیا ہے، سسرال والے ان کو پلٹ کر جو نہیں پوچھتے، حسد وہ تم سے کرنے لگی ہیں۔ چھوڑیں بوا، ایسی باتیں مت کریں، اچھا نہیں لگتا مجھے۔ خوش رہو بیٹا، تم تو اپنے دشمنوں کے لیے بھی برا نہیں سوچ سکتی۔ ڈرائنگ روم میں سب موجود تھے۔ وہ جھجکتے ہوئے اندر سلام کرتی داخل ہوئے۔ اچھی آپا نے اٹھ کر اس کی پیشانی چومی، گلے لگایا اور ہاتھ پکڑ کر قریب ہی بیٹھاتے ہوئے گویا ہوئی، میری تمنا ہوتی ہے کہ گھر میں آتے ہی میں تمہیں دیکھوں۔ تمہارا یہ پیارے سا مکھڑا ہر وقت میری نگاہوں میں بسا رہتا ہے۔ میں روز دن گن کر گزار رہی ہوں کہ کب یہ روپ کی ملکہ میرے آنگن میں خوشبو بکھیرے گی۔ انہوں نے اسی صوفے پر بٹھایا تھا جس پر پیارے میاں بھی بیٹھے تھے۔ ان کی پرشوق نگاہوں کی تپش وہ محسوس کر رہی تھی۔ اماں، میرے دل کی بھی ترجمانی کرنی ہے، وہ جھک کر سرگوشی میں بولا۔ چند ہفتے رہ گئے ہیں سودا کو دلہن بن کر آپ کے گھر آنے میں۔ اف، یہ چند ہفتے نہیں، صدیاں ہیں، صدیاں جو گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ اس نے پھر سرگوشی کی۔ بھابھی، سودا میری بچی ہے، جہیز کے لیے خوار مت ہونا، معمولی سا سامان ہونا چاہیے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے میرے گھر میں، میری طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں سچائی تھی۔ جو اس کا نصیب ہوگا وہ لے جائے گی، یہاں نہ تم انکار کر سکتی ہو نہ ہم اصرار۔ مونس صاحب نے مروت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ بات درست ہے، کیا بوا نے چائے نہیں پکائی ابھی تک؟ وہ وال کلاک دیکھتی ہوئی حیرانی سے گویا ہوئی۔ اماں، 15 منٹ ہوئے ہیں آئے ہوئے اور آپ کو چائے کی طلب محسوس ہونے لگی ہے؟ پیارے میاں ماں کی بے تکلفی سے پریشان ہوئے۔ بوا ٹیبل لگانے ہی لگی تھیں، میں دیکھتی ہوں جا کر۔ سودا، جو سب کی موجودگی پیارے میاں کی والہانہ نظروں اور سرگوشیوں سے حواس باختہ ہو رہی تھی، موقع ملتے ہی ہوا کی مانند وہاں سے نکل گئی۔ ارے کیسی باتیں کرتے ہو میاں، اچھی آپا سے کھانے پینے کی شوقین ہیں، یہ گھر ان کا اپنا ہے، منہ سے مانگ کر کھانا ان کا حق ہے، مونس صاحب نے کہا۔ سمندر کے سینے پر رواں دواں ایک شپ، اس پر عاکفہ، بابر اور انشی کو ڈنر پارٹی دی گئی تھی۔ اسے یقین نہ تھا کہ وہ آئے گی، لیکن اس کے سارے اندیشے بے بنیاد ثابت ہو گئے تھے۔ وہ آ گئی تھی۔ گرین کلر کی لانگ گھیردار فراک پر سنہری موتیوں اور کندن کا کام ہوا تھا، ساتھ ہم رنگ دوپٹے پر بھی ایسی ہی سنہری کام تھا۔ چوڑی دار پاجامہ شاہانہ چھپ دکھا رہا تھا، کمر سے نیچے جاتے سرخی مائل گولڈن بالوں کی آبشار اس کی پشت پر گری ہوئی تھی۔ چہرہ میک اپ سے مبرہ ہو کر بھی چاند کو شرما رہا تھا۔ اس نے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ حسن، سادگی، بے نیازی، کیا کچھ نہ تھا انداز میں، نامعلوم کیسی جادوگرنی تھی، کہاں کا فسون تھا کہ وہ اپنی حالت ہی سمجھ نہیں پا رہا تھا، خود کو سنبھالنے کی سعی میں نڈھال ہوا جا رہا تھا۔ کھانا پرتکلف انداز میں کھایا گیا تھا۔ اندر سے جو اس کی حالت تھی وہ وہی جانتا تھا، لیکن باہر سے اس نے خود کو سنبھالا ہوا تھا۔ عاکف اور باور کو بھی پہلی بار ہی تنہائی ملی تھی اور کچھ ماحول کی رومانیت کا بھی اثر تھا۔ وہ ان سے بے نیاز ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ شپ پر بنے چھوٹے سے تھیٹر میں پپٹ شو ہو رہا تھا۔ عاکف اور بابر دیکھنے چلے گئے، ان دونوں نے جانے سے منع کر دیا۔ وہ ٹیرس پر چلی آئی۔ آسمان صاف تھا، قمری تاریخیں تھیں، چاند غائب تھا، سمندر پرجوش تھا اور سمندر کے سینے پر رواں دواں خوبصورت روشنیوں سے جگمگاتا وہ شپ ایک چھوٹے سے شہر کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ وہاں ہر سو پانی ہی پانی تھا اور اندھیرے میں تیرتا وہ روشنیوں سے جگمگاتا شہر روشنیوں اندھیرے کا سنگم فسوں خیز تھا۔ آپ کو کٹ پتلی تماشا پسند نہیں؟
وہ اس کے قریب آ کھڑا ہوا. ہم خود کٹ پتلی ہیں, اپنا تماشا کیا دکھانا. بائی دا وے, آپ مجھے آپ نہ کہا کریں, تم کہہ کر ہی مخاطب کیا کریں. وہ اس کی طرف پلٹتی ہوئی مسکرا کر گویا ہوئی. تم کہہ کر مخاطب کروں اور بدتمیز کہلاؤں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. بدتمیز تو آپ پھر بھی ہیں, اس میں کیا شک ہے.